السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، 17 رمضان المبارک اسلام کی پہلی جنگ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا ایسا عظیم معرکہ تھا جس سے مسلمانوں کی عزت و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ بدر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی ظاہری شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد 313، جن میں سے 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، شکستہ کمانیں، ٹوٹے ہوئے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، جبکہ کفار کے پاس 1000 افراد، 100 تیز گھوڑے، 100 زرہ پوش جنگجو تھے اور 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ اور کھانے پینے کے بہت سے ذخائر موجود تھے۔ تو یہ جو چھوٹا سا قافلہ کس بھروسے کے اوپر لڑنے کے لیے چلا گیا کہ نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اس جنگ میں آخر کار کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور بھاگ دوڑ مچ گئی، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے اور باقی سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزوہ بدر میں بڑے بڑے نامور کفار کو شکست بھی ہوئی اور وہ مارے بھی گئے، جیسے کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف ان کے اندر شامل ہیں۔ اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو جام شہادت نوش کی گئی، اس میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ جو صحابہ کرام اس غزوے کے اندر شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت احجی، پھر حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عمیر بن عبد عمر، حضرت عاقل بن ابی بقیر، حضرت صفوان بن بیضا، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معاوض بن افرا، حضرت عوف بن افرا، حضرت عمیر بن حمام اور حضرت رافع بن معالی اور حضرت یزید بن حارث۔ وہ نفوس قدسیہ 14 تھی جنہوں نے اس غزوے کے اندر شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خالق کائنات اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کو دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ غزوہ بدر ایک کمال کا پہلا اسلام کا معرکہ تھا، جس کے بعد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا، شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس معرکے کے اندر صرف اتنا تھا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تعداد نہیں دیکھتا، خالق کائنات معیار دیکھتا ہے۔ ان کا ایمان اتنا پختہ، مصطفیٰ کی ذات پاک پر اتنا ایمان کہ خالق کائنات نے یہ چھوٹی سی جماعت کو، جن کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور دین حق کو غالب کرنا تھا، اس لیے خالق کائنات نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا کر کے ان کے کفار کے، مشرکین کے غرور اور تکبر کو
پاش پاش کر دیا، خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ خالق کی کائنات ایمان والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کی کائنات ہمیں بھی جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہمارے دلوں میں رب عطا فرمائے، اور دین اسلام کی خدمت متین کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔